नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हम सब की तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी और हमारी तरफ से हम उनका बहुत इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। बावजूद इसके कि बहुत मसरूफ़ आपका वक्त है, लेकिन बहुत कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमारे और हमारे नाज़रीन के लिए आप निकालते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, आपका दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है हमारे रिस्क में बरकत क्यों नहीं। हज़रात, रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात हैं, बल्कि बुनियादी ज़रूरियात कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, जिन्हें हासिल करने के लिए हम दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और कई तरह के समझौते भी हमें इसके लिए करने पड़ते हैं। इस कदर हम इसकी जस्तजू में लग जाते हैं कि कई मरतबा हम अपने आप को भी फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं। बावजूद इन तमाम बातों के, इन तमाम कोशिशों के, इन तमाम मेहनत के हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती और हम यही सोचते हैं कि दुनिया भर की तमाम कोशिशें हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे रिस्क में खैर बरकत क्यों नहीं। ये बहुत सारे सवाल न सिर्फ हमारे जहन में उठते हैं, बल्कि उन तमाम नाजरीन के जहनों का भी ये अक्कासी करते हैं जो हर रोज़ हमारे प्रोग्राम राह नजात में अपनी मुश्किलात यहाँ पर भेजते हैं कि हमारे रिस्क में तमाम तर कोशिशों के बावजूद खैर बरकत क्यों नहीं। मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करेंगे कि मौलाना साहब, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर जस्तजू के बावजूद, दिन रात हम मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हमारे रिस्क में खैर बरकत नहीं होती है। क्या असबाब हैं, क्या वजूहात आप समझते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये सवाल जो अतहर साहब ने किया है बहुत अहम सवाल है और इसके दो तीन पहलू हैं जिस पे आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में पहले ही पारे में ये फरमाया है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। वो ज़ात गिरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो ज़ात गिरामी, वो हस्ती है जिसने जो कुछ भी ज़मीन रुए ज़मीन के ऊपर है वो सब तुम्हारे लिए पैदा किया है। बेशक बेशक। जब सब कुछ हमारे लिए पैदा किया है तो हमें देता क्यों नहीं वो? जी जी। एक आदमी को भूख लग रही है और उसके बाप के पास खाना मौजूद है, माँ के पास खाना मौजूद है, वो दे क्यों नहीं रहा है? जी। ये एक ऐसा सवाल है कि हम बहुत सारी चीज़ों के वजूहात टटोलते हैं। जी। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की वजह जानते हैं, ये काम नहीं हो सका तो क्यों नहीं हो सका, क्या रुकावट रही। लेकिन इस मामले में बात सवालात ऐसे हैं जिसका हम कोई हल नहीं ढूंढ सकते। जी। एक अरब शायर ने बड़ी उम्दा बात कही है और बहुत ही अहम नुक्ता बताया है उसने। वो कहता है, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु व कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा हाज़ल्लज़ी तरकल औहाम हायरतन व सय्यरल आलिमन नहरीर ज़िंदीक़ा। वो कहता है कि कितने बड़े बड़े अक्लमंद और दाना लोग जी इस कदर परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। व कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा, और कितने बड़े बड़े जाहिल गंवार जो हैं ऐसे हैं कि आराम की ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं, मसनत पर हैं। जी। वो कहता है कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसने बड़े बड़े अक्लमंदों को, बड़े बड़े दीनदारों को, बड़े बड़े आलिमों को गुमराह और ज़िंदीक़ और बददीन बना दिया है। जी जी। उनके दिल में परेशान होते होते कभी कभी ये आता है कि कुछ नहीं परवरदिगार, तेरा भी कोई निज़ाम नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें रोटी नसीब नहीं है और ये बिल्कुल गंवार जट्टल, इसके पास सब कुछ है। ये ऐसी हकीकत है जिसकी कोई वजह नहीं जान सकता। इसलिए आदमी को अपनी जद्दोजहद तो ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ दिए हैं, जी जी, करनी चाहिए, पैर दिए हैं, सलाहियतें दी हैं, इनको काम में तो ज़रूर लाना चाहिए। बेशक जी। लेकिन समझदार आदमी दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी अक्लमंद आदमी वो है जो अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाता है। बेशक कि किया हमने सब कुछ, रिजल्ट क्या आया उस पर हम राज़ी रहना चाहिए। जो आदमी राज़ी नहीं रहता वो ज़्यादा परेशान होता है। जो जाहिर तौर पर मुस्बत हो उसमें भी राज़ी, और हाँ, और मनफी तौर पर हमें नज़र आ रहा है उसमें भी हमें राज़ी रहना चाहिए। मसलहत होगी उसमें। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक उम्दा शेर कहा है, वो कहते हैं कि जो आज हर हाल में राज़ी बरज़ा हो तो मज़ा देख,
جی ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ سبحان اللہ جی۔ جو آدمی ہر چیز دوست میر اسد نکوست، دوست کی طرف سے جو آیا ہے سب ٹھیک ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کی مرضی اگر ہمیں تنگ دستی میں رکھنے میں ہے تو ہم راضی ہیں، ہمیں راضی ہونا خوشحال رکھنے میں ہے تو ہم راضی ہیں، بے شک۔ یہ تو ضروری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کبھی کبھی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہو گیا تھا اس کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کھانے کے معاملے میں خاص طور پر، اور یہ چیز میں اپنے بہنوں بچیوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کھانے کی بے قدری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، پانی کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں چنئی میں جو حالات چل رہے ہیں، ملک کے بہت سارے حصوں میں جو ہے پانی نصیب نہیں ہے، پانی کا تو یہ حال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اور اس کی تنگی اس کی پریشانی ہوگی۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پانی بھی کوئی چیز ہے جس کو ہم بچا کے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس پہنچے، وہ وضو کر رہے تھے اور بہت زیادہ پانی بہا رہے تھے، جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی زیادہ نہ بہاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس میں بھی کوئی فضول خرچی ہوتی ہے؟ یعنی یہ تو ہم کار خیر میں لگا رہے ہیں اور پانی تو عام سی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی کفایت سے کام کرو، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تم چلتی ہوئی نہر پہ بیٹھے ہوئے ہو لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ ہمارے ہاں پانی کے معاملے میں بہت بے قدری ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے لوگ، جی ہاں جی ہاں، اور ایک لوٹا لیا، اور مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے جب ہم مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھتے تھے، ایک مد کے بقدر وہاں کے پرانے علماء نے ایک مد کے حساب سے لوٹے بنوائے تھے کمہار کے یہاں آرڈر دے کر کہ اتنا پانی اس کے اندر آنا چاہیے، ہاں اتنے کے حساب سے ہی وضو کرنا ہوتا تھا۔ آج کل ہم واش بیسن کھول کے کھڑے ہو گئے اور منہ میں ڈالا پانی اور مل رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں اور وہ پانی بہہ رہا ہے۔ یعنی جو چیزوں کی بے قدری ہے وہ بھی رکاوٹ رہتی ہے، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ روزی، آپ تو روزی کی روٹی کی بات کر رہے ہیں، کھانے کی بات کر رہے ہیں، وہ پانی نصیب نہیں ہے لوگوں کو۔ پانی کی بات آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہیں، بیاہ ہیں، تقاریب ہیں، ان میں اتنا کھانے کی ضرورت ہوتی، اتنا کھانا بھر لیا جاتا ہے، جتنا کھانا ہے اسے اس سے ڈبل سے زیادہ وہ پھینکتا ہے۔ بے شک بے شک، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک چاول کا دانہ، ایک گیہوں کا دانہ، وہ بھی ایک ایک کر کے ہی روٹی بنتی ہے، ایک ایک کر کے ہی پتیلا بنتا ہے۔ ہم جب ایک کو ناقدری کر رہے ہیں اس کا مطلب سارے کی ناقدری کر رہے ہیں۔ بے شک تصور یہ کر لیں کہ ایک دانے کو تیار ہونے میں کتنے مہینے اور کتنی محنت لگ رہی ہے اور کتنا اس پہ اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ ذہن میں آ جائے گا تو ہم بے قدری کرنے سے بچ جائیں گے، گریز کریں گے۔ اور پانی کے تعلق سے یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ پانی آج ہے کل ہو نہ ہو، آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں پانی کا ذخیرہ چھوڑنا ہے، تو میرے خیال سے ہم ناقدری کرنے سے بچ سکیں گے۔ آنے والی نسلوں کا معاملہ تو ادھار ہے، بے شک، میں کہتا ہوں آج پریشان ہیں لوگ، آج جھگڑا ہو رہا ہے اس بات پر۔ گاؤں دیہات کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا پانی لے جا کہ تم گیسٹ ہاؤسوں میں ادھر ادھر دے رہے ہو، ہم پانی نہیں لینے دیں گے یہاں سے، ان کو روک رہے ہیں۔ تو پانی کی اتنی تنگی ہو گئی کہ بڑے شہروں میں، چنئی میں یہ بات اس وقت پیش آ چکی ہے، بعض دوسرے شہروں میں خدا نخواستہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس چیز کی بھی ہم ناقدری کریں گے، آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے، دیش کا ایک ایک دانہ قیمتی ہے۔ یہ جب تنگی ہوتی ہے جبھی ہمیں یہ سبق یاد آتا ہے، اور اسلام نے اس کے بارے میں اس وقت ہمیشہ سے کہہ رہا ہے ہر چیز کی قدر کرو۔ ہمارے ساتھ دو چیزیں نکل کر کے آئیں، تو گناہ جو ہے رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے رزق میں خیر و برکت کے راستے میں آتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو چیز کی بے جا استعمال، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس بات کو بھی منع کیا گیا ہے کہ فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچے کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ جب تم شیطان کے بھائی بنو گے تو رحمان کی رحمتیں کہاں سے ملیں گی؟ تو دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ مولانا صاحب کون سی رکاوٹیں؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جتنی محنت سے جو چیز حاصل ہونی چاہیے اتنے بقدر ہم محنت نہیں کر پاتے، سستی کاہلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بجائے ہم اٹھ رہے ہیں 10 بجے، جو کام کے مواقع تھے وہ نکل چکے، جہاں جا کے جس آدمی سے ہمیں کام ملنا تھا وہ اپنے کام کے لیے نکل چکا، اپنے ٹھکانے پہ نہیں ملے گا، یا جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت نہیں کر رہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک چٹان جو 100 چوٹوں سے ٹوٹنے والی تھی، آپ نے 90 چوٹیں لگائیں اور تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ دوسرا آیا، اس نے 10 چوٹیں لگائیں، چورا چورا ہو گئی وہ۔ اس نے کیا کہا، اتنی دیر سے کھٹ کھٹ کر رہا تھا، میں نے 2 منٹ نہیں لگے توڑ دیا۔
حالانکہ آپ کی وہ محنت جو چل رہی تھی اس کے اندر بھی باریک باریک دراڑیں پڑ گئی تھیں، وہ جمع ہو چکی تھی. ہاں، جی اور وہ چوٹ بھی کام کر رہی تھی. وہ 80 اور 90 جو چوٹیں آپ نے لگائی ہیں وہ بھی نتیجہ خیز ہیں، صحیح، لیکن نتیجے تک آپ نے انتظار نہیں کیا. انتظار نہیں کیا. اس لیے محنت، جد و جہد، کارروائی، مناسب وقت پر اٹھنا، مناسب وقت پہ کارروائی کرنا، صبر و ہمت سے لگے رہنا، لاپرواہی نہ کرنا، اپنے غصے پہ قابو کرنا. آفس جانا شروع کیا، ایک آدمی نے ابھی نوکری لگی ہے، وہاں جانا شروع کیا، آفس میں کسی چیز پہ اس نے سختی سے کچھ کہہ دیا، آپ نے کہا کہ میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں ایسی نوکری کو، رکھو. جی نچوڑ یہی نکلا، چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب کالر کی طرف ہمیں رخ کرنا چاہیے. 2 کالر منتظر بھی ہیں. نچوڑ اس بات کا یہ نکل رہا ہے کہ گناہوں سے توبہ ہمیں کرنی چاہیے اگر اپنے رزق میں برکت چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں جو فضول خرچی ہے اس سے بچنا چاہیے. حرام حلال کا امتیاز بھی ہمیں رکھنا چاہیے. حلال روزی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. بے شک وہ کم ضرور ہے لیکن اس میں خیر و برکت ہوگی. 2 کالر ہیں، ان سے بات کریں گے. منی بیگم صاحبہ حیدرآباد سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں، اور اس کے بعد ہم ناگپور سے ریحانہ صاحبہ کا سوال جمع کریں گے. فرمائیں بہن، کیا سوال ہے منی بیگم صاحبہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. جی ہماری امی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب بات. جی کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیں. کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے. 2 بیٹے ہیں. جی باواز بلند اپنی بات کہیں بہن. جی چھوٹا بیٹا بڑا بیٹا ایک جگہ کاروبار کرتے تھے. چھوٹے بیٹے کو میں سکھا کو تم الگ کرے بول کے، بڑا بھی نہیں پوچھ رہا، چھوٹے کی ضروری بھی نہیں پوچھتی. اب وہ کروں کیا کیسا کروں. اب یہاں بازوپرو میں ہوں. اب میری 70-80 سال کی عمر ہے. ماشاء اللہ. کیا کروں بس. لیکن ویسا سوال ہم تک نہیں بہن، آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے. تھوڑی اونچی آواز میں ہم سے بات کریں. ہاں آواز تو اس چیز کے بیٹے. جی فرمائیں. میرے 2 بیٹے ہیں. جی 2 بیٹے ہیں میرے کو. ماشاء اللہ. 4 بیٹیاں 2 بیٹے. 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. وہ 4 بیٹیاں ہیں، 2 مرد بچے ہیں. ایک دیوانہ بچہ تھا، مر گیا. اب وہ چھوٹے بیٹے کو تم رکھے، تم سکھائے بول کے. اب میرے کو سنگات انہیں بھی یہ ہوگا. پھر اب چھوٹا بھی اس کی جو آواز بھی نہیں لگنے دے رہی. اب کروں کیا کیسا کروں. ویسا سوال کا مفہوم آپ تک پہنچ رہا ہے تقریباً. ہاں بہت شکریہ بہن، آپ کے سوال کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. بہن ریحانہ سے بات کریں گے، ناگپور سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں ریحانہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گزارش کروں گی مولانا صاحب سے کہ میرے شوہر کے کاروبار کے لیے دعا کیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں لیکن دونوں کا پڑھنے میں بہت کم دماغ چلتا ہے. کتنے بڑے ہیں؟ یاد کرے تو کتنے بڑے بچے ہیں؟ ایک 17 سال کا ہے اور ایک 10 سال کا ہے. لیکن دونوں جو بھی پڑھتے وہ بہت کم یاد ہوتا ہے، جس میں 5 ٹائم کی نماز کے بعد سورہ فرقان کی آیت پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے روز جو ہو وہ مانگتی پڑھتی ہوں. لیکن میں چاہتی کہ ایسی دعا بتائے مولانا صاحب کہ میرے بچے جو پڑھے وہ اچھا انہیں یاد ہو جائے اور وہ پڑھائی میں اچھے ہیں. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں اور مولانا صاحب تک بھی پہنچ گئے ہیں. مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں بہن ریحانہ کی. دیکھیے، آپ بتا رہی ہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی بچے بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے لیے مناسب چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آرام پورا ملنا چاہیے بچوں کو. کبھی کبھی شوق میں جذبے میں آ کے نیند پوری نہیں ہوتی رات کو، اور صبح پڑھنے کے وقت میں یا امتحان کے وقت میں نیند آتی ہے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے. جی. اس لیے ٹائم ٹیبل بنائیے اپنے کاموں کا اور اس کے مطابق ہی کاموں کا انجام دیجیے. دوسری یہ کہ وہ جو آیت ہم بتاتے ہیں سورہ طٰہٰ 20 نمبر کی سورت کے دوسرے رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے شروع کی 4 آیتیں ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ پڑھ کر ان کے اوپر پانی کے اوپر دم کر کے، چائے پہ دم کر کے ولایا بھی کریں، اور ان کو بھی یاد کریں. جب وہ پڑھنے بیٹھیں تو یہ کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہوگا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں. شوہر کے کاروبار کے تعلق سے مولانا صاحب کوئی آپ سے بھی دعا کی درخواست کی ہے؟ ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی، اور آپ کے اور ہمارے تمام ناظرین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے. آمین. باقی ان سے کہیے کہ استغفار کثرت سے کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، یا جون سے الفاظ میں بھی آپ کو یاد ہو، اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ پڑھتے رہا کریں. اور فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں.
اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرزانہ صاحبہ میرٹھ سے سوال کرتی ہیں، خیر مقدم آپ کا۔ فرزانہ صاحبہ سوال پوچھیں۔ فرزانہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے فرزانہ صاحبہ اور سوال پوچھیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ سر میں نے 4 مہینے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ جی 4 مہینے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جبکہ میری امی مر چکی ہیں اور مطلب میں بیمار رہتی ہوں ہر وقت۔ جی اچھا، وہ یہ کہہ رہی ہیں ایک وہاں پر آدمی آیا ہے، میں اسے جانتی ہوں کہ یہ دیں گے، پیشاب دیا انہوں نے مجھے گلاس میں کر کے۔ ہلو، پیشاب؟ اچھا جی انہوں نے پیشاب دیا مجھے گلاس میں کر کے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ پی لو تو ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، امی کا حقیقتاً امی حیات ہیں یا انتقال ہو گیا ہے؟ غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے۔ احسن صاحب کا سوال بھی شامل کرتے ہیں، بریلی سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ احسن صاحب خیر مقدم آپ کا، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احسن صاحب خیر مقدم آپ کا، فرمائیں۔ جی مجھے یہی پوچھنا تھا، جیسے ہم یوٹیوب پہ کسی کی ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ اچھی بھی نہ ہو تو ہمیں اس کا گناہ ملتا رہے گا کہ ہم لائک کر رہے ہیں؟ بھلے ہی اچھی نہ ہو۔ جی مولانا صاحب، یہیں سے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو کئی مرتبہ اگر پسند نہیں آئی تب بھی اس کو لائک انہوں نے کر دیا تو کہتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں؟ نہیں، جب پسند نہیں آ رہی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے دیکھیں۔ نہیں، دیکھنے کے باوجود دیکھا انہوں نے، پسند آیا تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آیا تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں دیکھیے، جو غلط ہے پہلی تو اپنی پسند کو ہم ٹھیک کر لیں۔ اگر اچھی چیز ہے اور ہمیں پسند نہیں آ رہی تو ہماری پسند کی غلطی ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اس موقع پہ مجھے یاد آ گئی کہ بہت سارے لوگ اپنی چیز بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھیجیے دوسروں تک۔ جی جی، اگر غلط چیز ہے تو ہم کیوں بھیجیں؟ بے شک جی۔ اسی طرح سے حدیث کے معاملے میں بار بار اس بات کو سمجھ لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب کوئی آدمی ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کا حوالہ اس نے نہیں دیا تو کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان ہے یا کسی کی اپنی بات ہے۔ اس لیے کوئی بات جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو ہرگز اس کو کہیں اور کسی کو نہ بھیجیے۔ مولانا صاحب اس میں اور میں بھی کچھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر کلام پاک کی آیات اس میں ہیں، احادیث کا ذکر کر رہے ہیں تو بنا تصدیق نہ تو ان کو عملی زندگی میں اتاریں، نہ ان کو پڑھیں، نہ آگے فارورڈ کریں۔ تصدیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی حوالہ ہے، کوئی بنیادی معقول بات ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں اس کو ختم کر دیجیے۔ بالکل، اس کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، احسن صاحب نے اچھا سوال پوچھا اور اس کی وجہ سے 2-3 سوال اور سامنے آ گئے۔ فرزانہ صاحبہ کا سوال آپ کے پاس ہے۔ مولانا صاحب خواب کے تعلق اپنی والدہ کو انہوں نے انتقال کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پیشاب کا جو گلاس ہے وہ کوئی پیش کر رہا ہے ان کو۔ بہن، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کے گھر میں خدا نخواستہ یا پڑوس میں یا کسی نے آپ کو کچھ کھانے کی چیز بھیجی ہو اور وہ غلط ہو، ناجائز کمائی ہو، جی، یا کسی کی بہت زیادہ گندی کمائی ہے، سود کا لین دین ہے، اگر ایسی کہیں سے کوئی چیز آئی ہے اور آپ نے کھا لی ہے تو اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے احتیاط کیجئے۔ ایسی چیز جو کوئی دے رہا اور آپ کی والدہ بھیج رہی ہیں تو یہ خامخواہ نہیں ہے، اس میں کوئی تنبیہ مقصود ہے، کوئی توجہ دلانا مقصود ہے کہ کوئی غلط چیز نہ کھاؤ پیو۔ جی، تو کچھ کرنے کی ان کو ضرورت ہے بہن کو۔ نماز پناہ پڑھ لیں 2-4 رکعت سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ، اور آئندہ غور کریں کہیں سے کوئی چیز آئے اور وہ ہمارے لیے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جس آدمی نے بھیجی ہے اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے تو لے تو لیجئے سماجی تقاضے سے، لیکن اس کو استعمال بالکل نہ کیجئے۔ مولانا صاحب 2 کالر ہیں موجود ہماری فون لائن پر، ان سے ہم بات کرتے ہیں لکھنؤ اور حیدرآباد سے۔ ریشمہ صاحبہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں حیدرآباد سے اپنے سوال کے ساتھ، فرمائیں ریشمہ صاحبہ۔ ریشمہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں بہن۔ جی ہم نے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے۔ جی ہم نے خواب دیکھا تھا کہ بھائی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ہم مطلب خود کو اندھا دیکھ رہے ہیں۔ ایک خواب یہ ہے، اور ایک خواب ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری امی گئی ہیں کہیں جاتی نہیں ہے، وہ گھر ہی رہتی، مگر کہیں سفر پہ گئی، وہاں سے سل اور بٹا لائی ہیں تو اس کا اپنے بھائی نے کہا نا ہم پیس کے دیکھے تو وہ جو پیس ہے تو وہ پتھر کا لال لال کلر چھوٹ رہا ہے اس کا۔ اس کو آپ کا مطلب ماننا چاہیے۔ اور ہم نے خواب دیکھا کہ ہم خود کو ننگا دیکھ رہے ہیں اور تمام لوگ، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیکھ پا رہے، بھیڑ بہت لگی ہے۔
ٹھیک ہے بہن، آپ کا دو خواب ہم تک پہنچے ہیں. معذرت کے ساتھ تیسرا ہم لینا بھی نہیں چاہیں گے چونکہ بہت وقت لگتا ہے اور بہت سارے ہمارے جو ضرورت مند ناظرین ہیں وہ اپنے سوال سے محروم رہ جاتے ہیں. فدا صاحبہ سے بات کریں گے، لکھنؤ سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کو فدا صاحبہ، سوال پوچھیے. فدا صاحبہ آپ کا خیر مقدم، راہ نجات میں سوال پوچھیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں فدا صاحبہ. جی وہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ جو جب ہم کنگھی کر رہے تھے تو میرے بال خود کو. جی جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز سب سے پہلے بند جب کر ہم دیجیے. کنگھی کر رہے تھے تو میرے بال بہت گر رہے تھے اور جو ہے نا کنگھی میں بہت سارے ہم نے بال بھی دیکھے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے فدا صاحبہ کا؟ دیکھیے خدا نہ خواستہ کچھ مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے نماز توبہ پڑھیے اور نماز پناہ پڑھیے اور کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیجیے. چلیے فدا صاحبہ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہے. ریشمہ صاحبہ کا خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دو خواب ہیں اس میں، ایک میں آنکھوں کی بینائی انہوں نے جاتی ہوئی دیکھیے محسوس قرآن کی ہے. مجید کی ایک آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس کی زندگی میں تلخیاں بھر دیتے ہیں، کانٹے بھر دیتے ہیں اور ہمارے سامنے جب وہ آئے گا تو اندھا ہوگا. خدا نخواستہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی آپ سے غفلت ہو رہی ہے، تلاوت میں غفلت ہو رہی ہے، کسی اور نیک کام میں جو معمول میں تھی اور آپ نے چھوڑ رکھی ہے، ایسی کسی غلطی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اس میں احتیاط کر لیجئے. اور دوسرا خواب کیا تھا؟ دوسرا انہوں نے دیکھا خود کو برہنہ دیکھا ہے انہوں نے. برہنہ دیکھنا خواب میں بہت اچھا ہوتا ہے بشرطے کہ لوگ دیکھ نہ رہے ہوں، لیکن یہ بتا رہی وہاں بھیڑ تھی اور بھیڑ کچھ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں دیکھ رہے تھے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ننگا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی تلاش جستجو میں، جس کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اس میں کامیابی ملے گی، وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے. چلیے بہت شکریہ. ریشمہ صاحبہ کو اپنے دونوں خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے. ہمارا آج کا موضوع مولانا صاحب رزق میں ہمارے برکت کیوں نہیں. کچھ اسباب پر ہم نے بات کی ہے. مثلا ہمیں جستجو کرنی ہے، کوششیں کرنی ہیں، چیزوں کی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام حلال کا امتیاز رکھنا ہے. کچھ اور اسباب آپ کو نظر آتے ہیں کہ کیا وجہ ہیں؟ کئی چیزیں ہیں، اصل میں وقت اتنا کم ہے ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری کمائی کا طریقہ اگر ناجائز ہے خدا نخواستہ جی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. صدقہ فطر وغیرہ نہیں دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے کہ ہر چیز کو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں، بسم اللہ کریں، دسترخوان بچھا کے بیٹھیں، کوئی بھی ذرہ نیچے گر رہا ہے. روٹی میں خشکی کے جو ذرات ہوتے ہیں جو ہم لقمہ ہاتھ میں لیتے ہیں اس میں سے جھڑتے ہیں تو اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات جھڑتے ہیں کہ آپ اگر ان سب کو جمع کر کے دیکھیں گے تو کافی مقدار ہو جائے گی. اتنا ذرہ بھی نیچے گرنا بے ادبی ہے اور اس بے ادبی کے نتیجے میں روزی کم ہو جاتی ہے یا چھن جاتی ہے. باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر چھوڑیں گے. نگار صاحبہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں، کولکتہ سے منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا نگار صاحبہ، سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں نگار میرا صاحب. ایک خواب ہے، میں نے خواب میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے اور ایک بچے کو میں دودھ پلا رہی ہوں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جواب مولانا صاحب سے ضرور لیں گے، اس پہ رہنمائی حاصل کریں گے. محمد سالار صاحب اورنگ آباد سے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. خیر مقدم آپ کا محمد سالار صاحب، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں تو ہمارا گھر اللہ جنت میں بنائیں گے، جیسے ہر دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے. اب ظاہر بات ہے ایک کے اعمال ٹھیک رہیں گے اور ایک کے اعمال تھوڑے ٹھیک نہیں رہیں گے، تو جو جنت میں جائیں گا وہ اکیلا ہی جائے گا. پھر جو اکیلا جب وہ رہیں گا وہاں پہ تو پھر دوسرا تو وہ جنت میں نہیں آئے گا. پھر وہ جنت کس کام کی جو ہم اکیلے زندگی گزارے وہاں. بہت شکریہ سالار صاحب، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. اور محمد سالار صاحب کے سوال کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب اس حصے کا. دیکھیے یہ بات تو بالکل طے ہے کہ دو آدمیوں کا عمل دونوں کا پوری طرح سے یکساں نہیں ہو سکتا. جی اور جب یکساں نہیں ہوگا تو درجہ بھی دونوں کا الگ رہے گا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جی ان کے فیملی کے لوگوں کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. تو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو اس اچھے کی وجہ سے اس کمزور کو اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا. جی ہم دیکھتے ہیں کہ دو
بیل جب گاڑی میں جوڑے جاتے ہیں تو ایک طاقتور ایک کمزور لگا دیتے ہیں تو دونوں مل کے چل جاتا ہے، اللہ میاں بھی ایسے ہی چلا دے گا۔ دوسری ایک بات جو اخیر میں آپ نے کہی ہے کہ وہ جنت کس کام کی جہاں جیون ساتھی ساتھ نہ ہو، تو بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، اور فارسی شاعر نے بھی کہا ہے بہشت آنجا کے آزار نباشد کسیرا با کسے کارے نباشد، جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، تو جب تکلیف ہے وہاں تو وہ جنت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو کچھ بھی بندوبست کرے گا یا تو فراموش کر دے گا اس محبت کو، اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرت فرعون کی بیوی جو تھی حضرت سارہ، وہ بہت اونچا ان کا وہ مقام تھا، کیا نام تھا ان کا، ان کو قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے، اور فرعون تو فرعون تھا، ظاہر ہے دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ دشمنوں کا ساتھ دے رہی تھی، تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے والد ان کے ساتھ نہیں ہیں، حضرت نوح کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اب یہ بہت سارے مسئلے ہیں، صرف ایک دو بیوی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کا ہے، باپ کا ہے، تو جو جس لائن کا نہیں ہے خدا پاک اس کو فراموش کر دے گا اور اس کی سکون اور اس کے چین کی زندگی کو خرابی نہیں پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دو کالر ہیں، امیر جان صاحبہ حیدرآباد سے ہیں اور اس کے علاوہ ہنا صاحبہ لکھنؤ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ امیر جان صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ امیر جان صاحبہ سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ امیر جان صاحبہ ہماری فون لائن پر غالباً۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیں جلدی سے۔ وہ دو بیٹے میرے کو پالنے کو راضی نہیں ہے، ایک بہو اچھی نہیں ہے، ایک بیٹا اچھا نہیں ہے، میں پکا کو کھانا بول تو ہاتھ نہیں ہو رہا، آخر جاؤں کہاں جیوں، میں کیسا کروں؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے، اور ہنا صاحبہ کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا ہنا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میری امی نے خواب دیکھا تھا کہ کہیں جا رہی ہیں، رستہ بھٹک گئی ہیں، تو کہنے لگی یہ دروازے سے گھسے تو مل جائے گا رستہ، تو وہاں سے گھسی تو وہاں تال تلیا ندی دکھائی دی، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا میرے تو۔ وہ کہتے ہیں کہ امی جو ہیں وہ راستہ بھٹک جاتی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، وہ راستہ بھٹک جاتی ہیں، راستے میں پھر ان کو تالاب اور چھوٹے موٹے دوسرے تلئیے ملتی ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان سے کچھ دینی معاملات میں بھول چوک کوتاہی غفلت ہو رہی ہے، وہ دھیان کریں، جو کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طور پر کرنے کی، نماز وقت پہ ہو، پاکی کا صحیح اہتمام کیا جائے، وضو میں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، نماز میں لاپرواہی نہ ہو، یہ وقت پر ہو، بے وقت نہ ہو جائے، یہ کچھ چیزیں غفلت ہو رہی ہے، وہی راستہ بھولنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا امیر جان صاحبہ کا خواب جو ہے بیٹوں کے تعلق سے ہے، بیٹوں سے شکایت ہے ان کو، بیٹے سے یا بیٹوں سے، یہ وضاحت کے ساتھ بات نہیں پہنچتی ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اب وہ کہتی ہیں میں کہاں جاؤں؟ بہن دیکھو ساری دشواریاں اس بات کی ہوتی ہیں کہ توقع رکھتے ہیں ہم کسی سے، امید کرتے ہیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گرا کرے کوئی، تو توقع جب ہوتی ہے تو شکایتیں ہوتی ہیں، آپ توقع چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بھی کم سے کم پر گزارا کرنے کی کوشش کیجئے، جتنا کچھ التفات ان کی طرف سے ہو جائے بہت اچھا، نہیں ہو آپ صبر سے کام لیجئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا ودودو پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کرے گا تو وہ خود ہی قدر کریں گے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنا وہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں آپ کی ناقدری کر کے، اس سے بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی ناقدری کر کے۔ بے شک نافرمان اولاد جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے آدمی، اپنے ماں باپ کا جب وہ خیال نہیں رکھتا تو آنے والی زندگی اپنی بے رونق ہو جاتی ہے۔ اس کا نقصان تو دو روٹی کا یا میٹھے 2 بول کا ہوا، اس کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ناقدری کرے۔ اور اس طرح کی جو تکلیف ہے، تکلیف سے ایک آہ نکلتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اثر رکھتی ہے۔ وہ آہ جو نکلتی ہے چاہے وہ لفظوں میں بددعا نہ دے، لیکن یہ آہ جو ہے ان کے خرمن کو جلا دیتی ہے۔ اللہ رحم کرو۔ ماں صاحب نگار صاحبہ کا کولکتہ سے جو ہمارے پاس سوال تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ دیکھتی ہیں خواب میں اور دودھ پلاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ دیکھیے اس طرح کے جو خواب ہوتا ہے میں آن ایئر اس کی تعبیر دینے سے گریز کرتا ہوں، لیکن کسی نے سوال کیا ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے خواب عام طور پر ان خواتین کو نظر آتے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے کچھ بچے ضائع کر دیے ہوتے ہیں۔
अच्छा जी जी जी। उसका मतलब ये होता है कि वो आके कह रहे हैं कि तुमने हमें जिंदगी में कदम रखने से क्यों रोका, शिकायत कर रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं वो। जितनी और बच्चियां सुन रही हैं वो सब ध्यान रखें कि कोई बच्चा इस तरह से ज़ाय कराना ठीक नहीं होता है। कभी खुदा न खास्ता कोई डॉक्टर ने कोई परेशानी बताई है, विलादत में सख्त परेशानी आ सकती है, ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए डॉक्टर ने कहा मजबूरन करा दिया, वरना कोई बच्चा जो दुनिया में आना शुरू हो रहा है जी, उसके रास्ते में दीवार न बनिए, आने दीजिए उसको आने दीजिए। रुबीना साहिबा से बात करेंगे, हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका। रुबीना साहिबा सवाल पूछिए। रुबीना साहिबा हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल पूछें। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए रुबीना साहिबा और सवाल पूछिए। हेलो। ग़ालिबन रुबीना साहिबा से हमारी बात नहीं हो पाएगी। ईशा खान साहिबा से हम बात करेंगे, महाराष्ट्र से सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं ईशा खान साहिबा। जी ईशा खान साहिब बताएं क्या सवाल है। जी फरमाएं, खैर मक़दम आपका। मुझे एक सवाल पूछना है। जी ज़रूर पूछें। मुझे एक कार लेनी है। माशाअल्लाह जी। तो वो कार पे ऑलरेडी सामने वाले ने लोन कराया है। आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं? हाँ जी। तो वो लोन मैं भरना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे सौदा करके गाड़ी लेना चाहता हूँ कि 3 लाख रुपए का गाड़ी है। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। 3 लाख रुपए का गाड़ी है और वो उसको मैं 50,000 रुपए, बाकी 2.5 लाख रुपए मैं भरना चाहता हूँ किस्तों में। तो क्या ये जायज है या नाजायज है? वो किस्तें जो इंस्टॉलमेंट्स आप देना चाहते हैं वो इंटरेस्ट के साथ होंगी, विदाउट इंटरेस्ट होंगी, ये बता दें। इंटरेस्ट के साथ? हाँ, वो इंटरेस्ट के साथ, मतलब सामने वाले ने इंटरेस्ट के साथ लिया है। वो और मैं उसका सौदा कर रहा हूँ कि भाई तेरी गाड़ी 3 लाख रुपए की है, ठीक है, तो मैं 50,000 अभी तुझे एडवांस दे रहा हूँ और 2.5 लाख रुपए मैं भर दूंगा। यानी उसमें इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है वो शामिल होंगी। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुँच गया है। रुबीना साहिबा एक मरतबा फिर हमारी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। फरमाएं रुबीना साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका रुबीना साहिबा, फरमाएं। हमारे 2 क्वेश्चन थे। जी जी फरमाएं। पहला क्वेश्चन, हमारे बेटे का नाम मोहम्मद निहाल है, ये इस नाम के मायने बताइए। मोहम्मद निहाल, ठीक है। दूसरा, हमारे अम्मी के पेट में दर्द रहता है, इसके लिए कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया बहन, दोनों सवाल आपके मौलाना साहब तक पहुंच गए हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, निहाल के माने तो कामयाब के हैं, खुश रहने के हैं, तो ठीक नाम है, कोई हर्ज नहीं है। और आपकी वालिदा के पेट में जो तकलीफ़ रहती है उसके लिए चंद दिन तो ये एहतमाम कर लीजिए कि हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं जो आसानी से हज़म होने वाली है जी। और डॉक्टर को, हकीम को, किसी को दिखा भी लें। पेट के अंदर कोई ख़राबी भी खुदा न खास्ता हो सकती है। जी जी। और कोई दुआ मौलाना साहब इस ताल्लुक़ से कि पेट का दर्द सही हो जाए? सूरह फातिहा पढ़कर दम करके पिया करें, इंशाअल्लाह ताला उससे फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छाले पड़ जाते हैं जैसे मुंह में, इसी तरीके से आंतों में भी कोई ऐसी चीज़ होती है, तो दही खाना या ऐसी ठंडी चीज़ें खाना, खीरा, ग़िज़ा की लापरवाही भी इसमें ज़िम्मेदार हो सकती है। ईसा खान साहब का जो सवाल है मौलाना साहब, वो आपके पास है। देखिए, बहुत ही कोई मजबूरी है तो उसमें लीजिए, वो अदा कीजिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप कार ख़रीदते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे शक्लें बना दी गई हैं कि उसमें आप उस इंटरेस्ट के बगैर बच नहीं सकते, वरना किसी और जगह से ले लीजिए जहां उसने वो सब कुछ पेमेंट कर रखा हो और आपसे सिर्फ गाड़ी देनी है, उसके पैसे देने हैं। कहीं और से लेने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट से जहां तक मुमकिन हो बचना ही चाहिए। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। तबस्सुम साहिबा हैं जो कि इस बदायूं से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। तबस्सुम साहिबा सवाल पूछें। और उसके बाद वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम बहन। मेरे 2 सवाल हैं मौलाना साहब, जरा सुन लेना। पहला सवाल है कि मेरे बेटे का रिश्ता एक जगह जा रहा है, तो वहाँ मुझे सब कुछ पसंद है, रिश्ता अच्छा है, लेकिन जब मैंने इस्तिखारा किया तो उसमें मैंने 3 चीज़ें देखी। एक बकरी के बच्चे देखे थे, 3, 2 बच्चे तो सही हैं, एक थोड़ी शैतानी शक्ल का है, और एक जगह मैं वुज़ू कर रही हूँ, पैर धोने को रह गए, पानी ख़त्म हो गया, और जो लोग गए हमारे साथ में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक उसमें गलत इंसान है। तो इसका मैं बहुत जानना चाह रही हूँ, क्या इशारा है अल्लाह ताला का? मौलाना साहब ख्वाब आप तक पहुँच गया है। एक सवाल और ले लेते हैं हम। शमीम साहब मुंतज़िर हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। शमीम अहमद साहब, खैर मक़दम आपका, बेंगलोर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम। मेरा एक सवाल है जी। जैसे ईद और दिवाली पे
कुछ लोग अपने सीनियर्स को मिठाई या दूसरी चीजें तोहफे में दे देते हैं, ये क्या जायज है कि नाजायज है? सीनियर्स क्या को ले सकते हैं? सीनियर्स को मौलाना साहब जो खुशी के मौक़े हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, शमीम अहमद साहब का सवाल ये है कि क्या हम ऐसे मौक़ों पर जो हमारे दफ्तर में हमारे सीनियर्स हैं उनको तोहफे में दे सकते हैं? तोहफा कोई भी किसी को दे सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। खुशी का मौका हो, कहीं से आप आए हैं तो कोई तोहफा लेते आए। जी जी, छोटा बड़े को भी दे सकता है, बड़ा छोटे को भी दे सकता है। तोहफे में कहीं कोई पाबंदी नहीं है। यानी इस्लाम ने अपनी खुशी में सभी को शरीक करने की बात बहुत कही अच्छी है। बात है ये। जी जी, बहुत शुक्रिया। इससे मेल मिलाप बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तहादो तहाबो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तोहफे का लेन देन किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, रवादारी बढ़ती है। बहुत शुक्रिया। शमीम अहमद साहब तक अपनी बात का जवाब पहुंच चुका है। तबस्सुम साहिबा का बदायूं से हमारे पास सवाल है। उन्होंने रिश्तों के ताल्लुक से जो बात कही है और उसके बाद जो इस्तिखारा किया, उसके नताइज आप तक पहुंचाए हैं। वो क्या कुछ उसने देखा, मैं समझ एक तो नहीं पाया। उन्होंने देखा कि बकरी के बच्चे उन्होंने देखे और उसमें 2 सही हैं, एक शरीर है। एक तो ये देखा उन्होंने। दूसरा उन्होंने वुज़ू, कोई आदमी, एक आदमी ठीक नहीं है जी। तीसरा उन्होंने वुज़ू का पानी देखा कि ख़त्म हो गया, पानी कम रह गया। जी जी, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ दुश्वारियां हैं उस काम में। तो कोई और उससे बेहतर अगर रिश्ता आए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये है कि दुश्वारी हो सकती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई इक़दाम करने चाहिए मौलाना साहब? अगर अच्छा तो ये है कि दूसरी जगह तलाश करें, खामोशी लगाएं वहाँ से। और अगर वही किसी वजह से आप ज़रूरी समझते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर उसके लिए नमाज पनाह पढ़ के और कुछ सदका करके अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार जो कमियाँ हैं इसमें उनको दूर करके हमारे लिए ठीक करके दे दे। जी मौलाना साहब, हमारे पास मुन्नी बेगम साहिबा का सवाल आया था, आगाज़ी सवाल था। बच्चों से उनको भी शिकायत थी अपने बेटों से। मफ़हूम हम तक पहुँचा है, वजाहत के साथ उनका मुकम्मल सवाल हम तक नहीं पहुँचा था। देखिए, बच्चों से जो शिकायत होती है, एक तो बच्चे ही बाज़ दफ़ा ठीक आदतें नहीं होती उनकी जी, लेकिन बाज़ दफ़ा हम बात को 100% बहू को और बेटे को 100% अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। ये बात मुमकिन नहीं होती। कोई भी आदमी किसी के मुताबिक 100% नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा सा समझौता करने की आदत डालिए। कुछ उनसे मनवा लीजिए अपनी, कुछ आप उनकी मान लीजिए, तो मामला आसान हो जाएगा। यानी बच्चों को अगर थोड़ी सी वो परेशानी भी है बच्चों की तरफ से, थोड़ा बर्दाश्त हमें भी करना चाहिए। थोड़ा सा बर्दाश्त आप करें, थोड़ी सी अपनी मनवा लें, थोड़ी सी उनकी मान लें, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करके, नमाज पढ़ती होंगी, नमाजों के बाद दुआ कीजिए। फ़र्ज नमाजों के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, और ख़ास तौर पर कभी कभी नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से घर में सुकून रहने की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सुनेगा। मौलाना साहब, 2 कॉलर और हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नसीम बानो साहिबा प्रयागराज से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ, और उसके बाद सैयद अकबर साहब से हम बात करेंगे। फरमाएं, क्या सवाल है आपका नसीम बानो साहिबा? खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं। जी, हमारे 3 सवाल हैं। मौलाना साहब से ये जानना चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते वक्त हमको जो हमारे घर में बातें होती हैं, हमारी ज़िंदगी में वो सब ख्याल हमको आने लगते हैं, तो मौलाना साहब बताएं कि हम क्या करें जिससे कि वो सारे ख्याल नमाज पढ़ते वक्त हमको ना आए। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर हमको बहुत सारे ख्वाब दिखते हैं, अपने शौहर को लेके भी दिखते हैं, घर में बाकी चीजों को लेकर दिखते हैं। और हमने देखा है ख्वाब कि हमारे शौहर जो हैं वो बहुत सारे टोकरी में सांप भरे हुए हैं और उसको पानी में डाल रहे हैं। और दूसरा ख्वाब हमने ये देखा कि हम पाइप से पानी डाल रहे हैं अपने घर में और उसमें बहुत सारे कीड़े चलने लगे। बहुत शुक्रिया। एक साथ आपने बहुत सारे सवालात हम तक पहुंचा दिए हैं। इनको संभाल पाना बहुत मुश्किल है और इनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन से दरख्वास्त हम यही करते हैं कि अहम सवालात हम तक पहुंचाएं, वो ज़्यादा मुनासिब होगा। एक या बहुत से बहुत 2 सवालात मुनासिब हैं। सैयद अकबर अली साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। फरमाएं, क्या सवाल है आपका सैयद अकबर अली साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। के बाद तो नंबर लगा है, अल्लाह का शुक्र है। कोशिश करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नंबर लगा है। बेशक हमारी आपकी बात हो रही है कि असर की नमाज बाजमात मुकम्मल होने के बाद क्या हम असर और मगरिब के दरमियान में कोई क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। दूसरा एक सवाल है मेरा जी जी कि इसमें ईद उल फितर की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें हैं। इमाम साहब ने जो है तो मुकम्मल जो है तो उसकी तरीका बता दी है, लेकिन जब नमाज शुरू हो गई दोनों 3 ज़ायद रकात अदा करने के बजाय उन्होंने जो है तो क़िरात शुरू कर दी।
उसके बाद मैंने लुकमा भी दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने लुकमा कबूल नहीं किया। पहला सूरह फातिहा पढ़ लिया, सूरह जम्मा कर लिया उन्होंने, उसके बाद जो है तो दरमियान में जो है तो दुरूद शरीफ पढ़ के नमाज तोड़ दी। तो क्या ये सही तरीका है या क्या उन्हें जो सजा सऊ करना चाहिए? मौलाना साहब ये सवाल आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँच चुका है जी। देखिए तरीका तो वो नहीं है। जो तकबीरात 6 ज़ायद तकबीरें हैं वो पहली रकात की तकबीरें तो क़िरात से पहले होनी चाहिए थी, सना के बाद, और दूसरी रकात की तकबीरें रुकू में जाने से पहले क़िरात के बाद होनी चाहिए थी। अगर उसके ख़िलाफ़ हुआ है तो नमाज तो हो गई और सजदा सहव भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि ईद की नमाज या जुमे की नमाज जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं उसमें फ़ुक़हा ने लिखा है कि सजदा सहव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ये नमाज तरीक़ा सही नहीं हुआ, भूल चूक में ऐसा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे। सैयद अकबर अली साहब का दूसरा सवाल, असर की नमाज के बाद जी। असर की नमाज के बाद नफिल नमाज की ममानियत है। अगर कोई नमाज हमारी क़ज़ा हो गई है तो उसके पढ़ने में कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब हम नसीम बानो साहिबा के सवालात की तरफ आते हैं। नमाज में ख्यालात आते हैं वसवसे। देखिए नमाज में ख्यालात ज़रूर आएंगे, इसलिए इस बात से उलझने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कितने हमारे भाई बहन ये सोचते हैं कि ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा, दिमाग तो इधर उधर उलझा रहता है, इसलिए मैं तब नमाज पढ़ती ही नहीं, बेकार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। ख्याल आ रहा है उसे हटाइए, फिर आ रहा है फिर हटाइए, इसी उधेड़ बुन में, इसी रद्दो कदा में सारी नमाज पूरी हो जाए, कोई हरज नहीं। नमाज पढ़िए ज़रूर, अलबत्ता इतना है कि नमाज से पहले सारी चीज़ों को जहन हटा के रख दीजिए। मिसाल के तौर पर चूल्हे पे कुछ रख दिया है, दूध रखा और अंदाज़ा ये है कि इसमें उबलने में अभी 10 मिनट लगेंगे, मैं 7-8 मिनट में नमाज पूरी कर लूँगी, और आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ये तो तरीका ही गलत है। किसी काम में जहन को उलझा कर नमाज शुरू न कीजिए, और जो कुछ जहन में बातें पहले से हैं उनको हटा दीजिए, लाहौल पढ़कर और जहन को मुजतमा करके नमाज शुरू कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि जो कुछ आप पढ़ रही हैं तर्जुमे वाले कुरान मजीद को सामने रखकर और सूरह फातिहा का तर्जुमा, कुल अल्लाह का तर्जुमा समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप नमाज नियत बांधे हुए हैं उस वक्त पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसके माना का ध्यान कीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका माना का ध्यान कीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद के माना का ध्यान कीजिए। तो जहन को कुछ न कुछ चाहिए लगने के लिए, और कहीं ना कहीं जहन लगेगा। हाँ, तो उसमें लगा लीजिए। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं। नाजिया साहिबा हैं अपने सवाल के साथ, और उस्मान अली साहब है छत्तीसगढ़ से। बहन नाजिया, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताएं नाजिया। 2 सवाल का तो हमें जवाब नाज़रीन के जरिए ही मिल गया है, बस एक सवाल है जो हम परेशान हैं। बताएं भाई। हमारी बहन मतलब जो है बड़ी बहन है, तो वो मम्मी जो रिश्ते के लिए बहुत परेशान है। वो मतलब 3 महीने से बराबर मौलाना साहब का इशा के फर्जों के बाद वद्दुआ वल्लैली इज़ा सजा का विर्द कर रही हैं और नमाज तौबा भी पढ़ती हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई ऐसे असबाब नहीं बने हैं जिनसे मतलब रिश्ता आए। बात चलती है भाई, लेकिन रुक जाती है। फिर मतलब यही मौलाना साहब से पूछना था। और नमाज तौबा भी पढ़ती हैं, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी मतलब रिश्ते नहीं आ रहे। मम्मी और भाई सब बहुत फिक्रमंद है भाई। तो मौलाना साहब से दरख्वास्त है कि दुआ में भी याद रखिए, और भाई कोई वजीफा बता दीजिए। और ये अमन मतलब 4 महीने से बराबर कर रही है अपनी, तो मतलब अब कितने दिन तक और करना होगा, बस ये मौलाना साहब से जानना। बहुत शुक्रिया बहन, और अल्लाह पाक की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी। तफसीली रहनुमाई मौलाना साहब से लेंगे हम। उस्मान अली साहब का सवाल शामिल कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से सवाल पूछना चाहते हैं। फरमाएं उस्मान अली साहब, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है, मेरी बीवी ने मेरे भाई का इंतकाल होते हुए देखी है, और वही ख्वाब दूसरे मेरी बेटी ने देखी कि मेरा भाई रो रहे हैं। मौलाना साहब दोनों ख्वाब किस तरफ इशारा करते हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए उस्मान अली साहब। इंतकाल का मतलब हमेशा खुदा न खास्ता कुछ गलत नहीं होता, बल्कि इंतकाल का मतलब ये भी होता है कि किसी परेशानी में है तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तबीयत ख़राब है तो सेहतमंद हो जाएंगे, इंशाअल्लाह किसी और उलझन में है तो वो उलझन ख़त्म हो जाएगी। ये और रोना भी ज़रूरी नहीं कि उसका कोई मतलब गलती हो, रोने का मतलब खुशी भी होता है। अल्लाह से यही उम्मीद रखिए और नमाज हाजत पढ़कर दुआ कर लीजिए कि कोई परेशानी ना आए, उनके लिए बेहतर हो। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, नसीम बानो साहिबा के 2 सवाल हमारे पास ख्वाब की शक्ल में अभी भी मौजूद हैं। दूसरा इनका जो ख्वाब था वो ये है कि शौहर देखते हैं, शौहर दिखाई पड़ते हैं इनके ख्वाब में। इनको मौजूद नहीं है, वो शौहर हैं, मौजूद हैं, वही ख्वाब में नज़र आते हैं उनको।
اگر اتنا ہی خواب ہے، میں تو پورا سن نہیں سکا، لیکن اگر اتنا ہی خواب ہے تو یہ تو نامکمل ہے، شوہر نظر آتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، ان کا تیسرا خواب یہ ہے کہ سانپ بھرے ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پانی میں چھوڑتے ہیں، ہاں پانی میں چھوڑ رہے ہیں تو اچھا ہے، ان کے پاس سے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اگر ہیں یا ان کے آس پاس آ رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لاحول پڑھ کر اور سورہ بقرہ گھر میں پڑھوائیے یا پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ایک سوال اور ہے، آخری سوال ہے میرے پاس جو موجود سوالات ہیں۔ نازیہ صاحبہ کا جو رشتوں کی بات انہوں نے کہی، رشتوں میں دشواری ہے۔ ہاں دیکھیے، ہم جو یہ صورت بتاتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل پڑھتے رہیے 2 مہینے 4 مہینے، 10 دن کا کورس ہے اس کا، 10 دن میں رشتہ آنا چاہیے۔ ایک 10 دن میں نہ آئے تو دوسرے 10 دن پڑھیے، دوسرے 10 دن میں نہ آئے تو پھر تیسرے 10 دن، 1 مہینے تک پڑھیے۔ پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو ٹٹولیے، کوئی نہ کوئی بات ہے، ہماری کوئی کوتاہی غلطی ہے۔ آپ بتا رہی ہیں کہ نماز توبہ بھی پڑھتی ہیں، اگر کسی غلطی کی وجہ سے ہوتا تو وہ بھی معاف ہو گئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی ہم نے کچھ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا تھا جس کو ہم پورا نہیں کر سکے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کیجئے، یا کوئی اور بات ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ بقرہ پڑھیے گھر کے اندر، کم از کم 1 ہفتے تک سورہ بقرہ پڑھیے۔ اگر روزانہ پوری سورت پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھی آج آدھی کل اس طرح کر کے 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، 14 دن میں پوری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، بے شک جی، یہ سورہ والضحیٰ پڑھنا اس وقت مفید ہے جب کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، صرف اللہ کا فیصلہ لانا ہے، لیکن پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک کالر اور ہیں، سید فاروق صاحب ہیں اورنگ آباد سے اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا سید فاروق صاحب، سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں سید فاروق صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ایک دو خواب ہے، مجھے بتانا چاہ رہا تھا، میں عموماً خواب دیکھتا نہیں ہوں، مگر مجھے اکثر ایک خواب 2 بار آ چکا ہے، اس لیے مجھے سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کر دوں کہ میرے قریب میں مچھلی کا جو دکھ رہا ہے، مچھلیاں ہیں، کالی پانی ہے، مچھلیاں نظر آ رہی، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، ایسے ابل کے بہت ہاتھ میں ہے، مگر میں صرف ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر وہ ختم ہو رہا خواب۔ اس کے بعد پچھلی بار بھی پھر وہی خواب دیکھا میں، تو میں اب چھوٹا سا گل لے کے بیٹھا ہوں اور گل میں مچھلیوں کو پکڑ رہا ہوں، نکال رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں، نکال رہا ہوں، کئی دن بھرتے جا رہا ہوں، آخر میں پھر ایک بڑا مچھلی مل گئی، اس میں بھی کانٹا لگا ہوا ہے، کانٹا چپک گیا، وہ بھی اس میں ڈال دیا، پر کتنے خواب کا بات سمجھ میں آئی نہیں، وہ حقیقت کیا ہے کیا ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب سے تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ دونوں خواب ان کے کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھ رہے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے مچھلی پکڑنا ہو تو کامیابی ہو جاتی تو بہت اچھا تھا۔ اب آپ کسی کام کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کاروبار ہے جس کو نتیجہ خیز بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اس کے لیے اپنی کوشش بھی بڑھائیے، اللہ کی طرف توجہ دعا بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یہ کاروبار ہے جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کامیابی مل نہیں رہی ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب، امید ہے سید فاروق صاحب تک اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ آج کا جو اہم ہمارا موضوع تھا، ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی، بہت سارے پہلو اس کے ابھی چھوتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی، راہ نجات میں اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں۔